سابق پشتون سینیٹر عثمان کاکڑ کی موت طبعی تھی یا انہیں قتل کیا گیا؟ اس اہم سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے بنایا جانے والا جوڈیشل کمیشن کوئی نتیجہ نکالنے میں ناکام رہا ہے، جس سے یہ معاملہ اور بھی پراسرار ہو گیا ہے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہنما عثمان کاکڑ کی اچانک سر پر زخم آنے سے ہونے والی موت کے بعد قتل کے الزامات کی تحقیقات کے لیے قائم کیے گئے جوڈیشل کمیشن نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ کمیشن بلوچستان ہائی کورٹ کے ججز جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس نذیر احمد لانگو پر مشتمل تھا، جسے بلوچستان حکومت نے عثمان کاکڑ کی موت کی وجوہات جاننے کے لیے 1 جولائی سن 2021 کو تشکیل دیا تھا۔ تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق کمیشن عثمان کاکڑ کو قتل کیے جانے کے الزامات کی حقیقت جاننے کے لیے کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر رہا، کیونکہ کیس سے متعلق گواہی اور بیان کے لیے کوئی بھی شخص کمیشن کے روبرو پیش نہیں ہوا۔ چنانچہ عدالتی کمیشن اس معاملے میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا۔ چنانچہ اب حکومت یہ کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ عثمان کاکڑ کو قتل نہیں کیا گیا، جیسا کہ ان کے خاندان کا الزام تھا۔ واضح رہے کہ عثمان کاکڑ زخمی ہونے کے بعد 21 جون سن 2021 کو کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے مرحوم رہنما کو سر پر گہرے زخم آنے کے بعد کوئٹہ سے کراچی منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ دوران علاج انتقال کر گئے۔ عثمان کاکڑ کی موت کے بعد ان کی جماعت اور دیگر کچھ عناصر نے قتل کا الزام عائد کرتے ہوئے ان کی موت کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پشتونخوا میپ اور دیگر عناصر کے اس مطالبے کے بعد ہی بلوچستان کی حکومت نے ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا تھا، تاہم یہ کمیشن کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر رہا، جیسا کہ امید کی جا رہی تھی۔ شاید اس لیے حکومت کی جانب سے تشکیل کردہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے عثمان کاکڑ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے کسی فرد نے بھی پیش ہو کر اپنے الزامات نہیں دہرائے۔ یاد رہے کہ 17 جون سن 2021 کو پراسرار حالات میں عثمان کاکڑ کو اپنے گھر میں سر پر گہری چوٹ آئی تھی اور وہ 21 جون کو سر کے زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے خوشحال خٹک نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ 2 نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر ان کے والد کے سر پر کڑہاڑی سے وار کیے، تاہم حکومتی موقف تھا کہ سینیٹر عثمان کاکڑ کو برین ہیمریج کے باعث گرنے سے سر پر زخم آیا۔ لیکن بلوچستان کی بولان میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ممتاز نیورو سرجن ڈاکٹر نقیب اللہ اچکزئی کے مطابق عثمان کاکڑ کے ابتدائی CT اسکین کے مطابق سر پر چوٹ لگنے سے پہلے ان میں بلڈ پریشر، برین ہیمریج یا اس نوعیت کی کسی اور بیماری کے آثار نہیں پائے گئے تھے۔ اس موقع پر پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے کاکڑ کی موت کو قتل قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس قتل کے شواہد موجود ہیں۔ PK میپ کا دعویٰ تھا کہ کاکڑ کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہ سویلین بالادستی کے بڑے وکیل تھے اور سیاسی معاملات میں مداخلت پر خفیہ اداروں اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کو برملا تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ تاہم بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کا کہنا تھا کہ چند ملک دشمن عناصر ان کی موت کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بلوچستان کے ممتاز نیورو سرجن ڈاکٹر نقیب اللہ اچکزئی کا اصرار تھا کہ جب انہوں نے آپریشن سے پہلے عثمان کاکڑ کے سر کے بال صاف کیے تو دیکھا کہ ان کے سر کے بائیں طرف سوجن تھی اور ان کو کن چوٹ لگی تھی۔ یہ کسی وجہ سے بھی لگ سکتی ہے۔ ایک مفروضہ تھا کہ ان کو پہلے برین ہیمریج ہو گیا ہوگا، جس کے بعد وہ گر گئے، لیکن CT اسکین میں برین ہیمریج نہیں تھا۔ انہوں نے مزید بتایا تھا کہ جو ضروری سرجری تھی وہ انہوں نے کر دی، تاہم انہوں نے یہ دیکھا کہ کاکڑ صاحب کے دماغ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا اور اس پر سوجن زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ باہر نکل رہا تھا، چنانچہ اسے اضافی پردہ لگا کر محفوظ کیا گیا تاکہ خون کی فراہمی برقرار رہے۔ انہوں نے بتایا کہ سرجری کے دوران ان کے رسپانسز بہتر ہوئے اور آپریشن رات 1:33 پر مکمل ہوا۔ اس کے بعد ان کے رشتہ داروں اور سیاسی قیادت نے ماہر ڈاکٹروں کا انتظام کیا، جنہوں نے ان کو ایک اور پرائیویٹ اسپتال کے ICU میں منتقل کیا۔ نیورو سرجن ڈاکٹر نقیب اللہ اچکزئی کا کہنا تھا کہ اکثر جب فالج کا حملہ ہوتا ہے تو مریض کو سیکنڈری ہیڈ انجری ہو جاتی ہے، لیکن کاکڑ کی CT اسکین رپورٹ میں فالج، خون پتلا ہونے یا بلڈ پریشر کے شواہد نہیں تھے۔ چنانچہ یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن عثمان کاکڑ کی میڈیکل رپورٹس کی بنیاد پر کوئی نتیجہ کیوں اخذ نہ کر پایا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔